اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کل کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جو کہ بچوں کے حوالے سے تھی کہ بچوں کے درمیان مساوات کو قائم کرنا، عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بچوں کو ہدیہ دینے میں عدالت، کل میں نے گفتگو کی تھی بوسہ دینے کے حوالے سے اور لڑکی اور لڑکے کے درمیان عدالت. آج ہدیہ دینے کے حوالے سے کہ بچوں کو ہدیہ دینے میں عدالت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا کتنی ضروری ہے عدالت. ہدیہ اگرچہ زیادہ تر مادی اور دولت ہے، مال و دولت ہے، مادی ہے، لیکن ہدیہ دینے والے کی محبت و مہربانی کو بتاتا ہے وہ ہدیہ، کہ جس نے ہدیہ دیا ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے. پھر بچوں کو اگر دیا جا رہا ہے ہدیہ، بچے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ والدین کتنا ان سے محبت کرتے ہیں. جو محبت دل میں چھپی رہ جائے اور کسی طریقے سے ظاہر نہ ہو تو ختم ہو جاتی ہے، یا اس کا وجود مشکوک ہو جاتا ہے. اہل بیت کی ہدایت ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ مہر و محبت کے لائق ہو جاؤ. یعنی محبت بڑھائی جا سکتی ہے ہدیے کے ذریعے سے، یا محبت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے ہدیے کے ذریعے سے. باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا ہے. ماں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا ہے. اس چیز کو بچہ نہیں سمجھ پائے گا. بچہ اس وقت سمجھے گا، یا کوئی عام آدمی ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس وقت تک وہ نہیں سمجھے گا جب تک کہ آپ ہدیہ وغیرہ کچھ نہ دیں اس کو. جب ہدیہ دیں گے تو اسے احساس ہوگا کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اس کو کتنا چاہتے ہیں، آپ کی ارزش کتنی، آپ کی نگاہ میں اس کی ارزش کتنی ہے. ان چیزوں سے اس کا اندازہ لگتا ہے. بچے حساس اور لطیف روح رکھتے ہیں، اور ماں باپ کا انہیں ہدیہ دینا بچوں سے ان کی محبت پر سچا گواہ ہے. اس سے بہتر گواہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں فرق و اختلاف کرنا یا افراط و تفریط کرنا جائز نہیں ہے، اور سودمند ہونے کے بجائے بچوں میں آپس میں حسد اور اختلاف کا باعث بنے گا. یعنی اگر ہم نے ہدیہ ایک کو دیا ایک کو نہیں دیا، یا ایک جیسا نہیں دیا، کسی کو قیمتی دیا اور کسی کو کم قیمت والا دیا ہم نے، تو اس سے حسد کا باعث بنے گا، اختلاف کا باعث بنے گا. لہٰذا عدالت ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، کہ جیسا ہم ایک کو دیں ویسا ہی ہم دوسرے کو دیں. نعمان بن بشیر رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے لڑکوں کے درمیان تحفہ دینے میں انصاف سے کام، اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ نیکی، لطف و مہربانی اور محبت میں انصاف کریں، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا آپ بھی کرو. یعنی ہدیہ دینے میں برابری کا خیال رکھو، مساوات کا خیال رکھو. ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم لوگ اپنے بچوں کو ہدیہ دو تو ان سب کے درمیان مساوات کا خیال رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر مقدم کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں، یعنی عورت کو مقدم کرتے ہیں. اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکوں کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے. لڑکوں کے درمیان قطعی فرق نہیں کر سکتے. اور اگر یہی طے ہو جائے کہ ہم لڑکوں میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم کریں تو اس کی سزاوار لڑکیاں ہیں، کہ لڑکیوں کو ہم مقدم کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، محمد بن نعمان اور حمید بن عبد الرحمن نقل کرتے ہیں کہ ایک روز بشیر بن سعد اپنے لڑکے نعمان کو مرسل اعظم کے پاس لائے اور کہا کہ میں نے اپنی اس فرزند کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہدیہ دیا ہے؟ بشیر نے کہا نہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو جو تم نے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو، ورنہ اختلاف کا باعث ہوگا.
جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ بشیر کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے لڑکے کو ایک غلام دے دو اور رسول خدا کو اس بخشش پر گواہ بنا لو، یعنی لڑکے کو غلام دو اور رسول خدا اسے گواہ ہو جائیں۔ لہذا بشیر رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ فلاں کی دختر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کے لڑکے کو ایک غلام دے دوں اور سرکار کو بھی اس پر گواہ بنا دوں۔ پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا بشیر سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام اس کے لڑکے کا ہو جائے گا؟ تو بشیر نے کہا جی بالکل۔ رسول خدا نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر فرزند کو ایسا ہی ہدیہ دیا ہے؟ تو بشیر نے کہا کہ نہیں حضور، ہم نے تو صرف اسی کو دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کام صحیح نہیں ہے، میں حق کے علاوہ کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! یعنی پیغمبر اکرم کتنی احتیاط سے کام لے رہے تھے، صاف گوئی سے کام لیا کہ آپ کو اگر دینا ہے ہدیہ تو سارے بچوں کو دیجئے، ورنہ آپ اس سے بھی واپس لے لیجئے۔ جائز نہیں ہے کہ ایک کو ہدیہ دیں اور ایک کو ہدیہ نہ دیں۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو آج یہیں تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔